آج بہت اہم سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ریفرنس واپس صدر مملکت کو بھجوا دیں. یہ جو منڈی لگتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. کوئی لوگ اپنی پارٹی کے خلاف پالیسی پہ کاربند رہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہ ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا ہوسٹ احمد اوان اسلام باز ہے. آج میں موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل باہر. آج بہت اہم سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس سماعت کے بارے میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر رپورٹر سجاد حیدر. ان سے جانتے کمرہ عدالت میں موجود تھے آج کیا عدالت میں ہوا, سماعت میں کیا بتایا گیا اور کن چیزوں کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے. آئیے چلتے ہیں, ملتے ہیں سینئر رپورٹر سجاد حیدر صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے بتائیے گا آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کی گئی ہے, بہت ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس کی گئی ہیں. کچھ سوالات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جیسے میرا پہلا سوال ہے, آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 کے مطابق ٹھیک ہے, پارٹی اراکین اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ان کی نااہلی پہ جو بات ہوئی تھی, کیا نااہلی کے بعد ان کی مدت جو ہے وہ کوئی لمیٹڈ ہے یا اس کی قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں, آپ نے دو سوال پوچھے ہیں بیسکلی. پہلا سوال ووٹ ڈالنے سے متعلق ہے, دوسرا نااہلی سے متعلق. کل بھی یہ سماعت ہم نے دیکھی, کل اس بات پہ کافی بحث ہوئی ہے. اس میں یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا. آرٹیکل 63 جو لاگو ہوگا وہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگا. عدالت میں آج بھی کافی بحث ہوئی کہ کیا کوئی جرم ہونے سے پہلے کسی کو سزا دی جا سکتی ہے. اگر 302 کی جو سزا ہے وہ قتل ہونے کے بعد ہی لاگو ہوتی ہے, نہ کہ قتل ہونے سے پہلے. تو آج اس بات پہ کافی بحث ہوئی اور یہی معاملہ چلتا رہا کہ کیا ڈالا جا سکتا ہے ووٹ کے نہیں. تو عدالت نے کل یہ بات تو بڑی کلیئر کر دی تھی کہ ووٹ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ ووٹ کی توہین ہوگی. یہ بات بھی کلیئر کر دی عدالت نے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد اس کو کاؤنٹ بھی کیا جائے گا. اور جو سزا کی جو بات ہے, سزا کے لیے ایک پروسیجر ہے جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. پارٹی ہیڈ جو ہوگا, پارٹی ہیڈ اسپیکر کو کرے گا کہ یہ میرے ارکان جو ہے وہ منحرف ہیں, انہوں نے میری پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. وہ اسپیکر کو لکھے گا اور اسپیکر وہ ہے الیکشن کمیشن کو لکھے گا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. تو اس وقت 63A جو ہے وہ لاگو ہوگا. لیکن پارٹی ارکان ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں, ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا اور جو کارروائی ہوگی وہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہی عمل میں لائی جائے گی. نااہلی کی جو مدت ہے, مدت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں, نااہلی کی جو مدت ہے اس کے اوپر بھی آج سوال ہوا ہے. آج عدالت نے جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بھی کہا کہ اس کی مدت تعیات ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے. تو اٹارنی جنرل کے جو یہ بات تھی اس کے اوپر عدالت کا آج بڑا اچھا ریمارکس ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ پارلیمنٹ ایکٹ جو بنا رہی تھی, لا بنا رہی تھی الیکشن کے حوالے سے, تو آپ نے اس میں کیوں یہ چیزیں شامل نہیں کی, آپ ہمارے پاس کیوں آگے ہیں. یہ کام پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے. ہم اس کو کیسے کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا مدت ہے کیا نہیں ہے. ہم اس چیز کے اوپر ابھی آپ کے ساتھ بات نہیں کریں, آپ ہمیں بتائیں. اور یہاں تک بات آ گئی ہے کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ریفرنس واپس صدر مملکت کو بھجوا دیں, کیونکہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں نظر آ رہی کہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے. اگر اٹارنی جنرل اس معاملے میں ہماری معاونت کریں گے, کوئی سالڈ ریزن دیں گے, تو ہم اس چیز کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کریں گے. تاہم ابھی تک اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ کام پارلیمنٹیرین پہ چھوڑ دینا چاہیے. جب الیکشن ایکٹ بن رہا تھا تو اس وقت کسی نے نہیں روکا تھا. اس وقت سیاسی پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ اس چیز کو بھی کلیئر کر دیتی. کہا جا رہا ہے کہ یہ نااہلی کی جو مدت ہے اس کا تعین کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آنے والے وقت میں جو جمہوریت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے اور بہت ساری سی چیزیں ہیں اراکین جو اس کے خلاف نہ جائیں. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں یہ چیز تو بہت اچھی ہے. لازمی بات ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ایک نشان پہ ووٹ لے کے آتا ہے اور اس کو پارٹی پالیسی پہ کاربند ہونا چاہیے. آج چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وزیر اعظم یا جو پارٹی کا سربراہ ہے کسی ایسی چیز کے اوپر بات کرے جو کہ خلاف قانون بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یا کچھ ایسی چیز ہو جو کہ آپ اس کو اپنے آپ کو سٹینڈ نہیں کر سکتے, تو کیا اس کے اوپر بھی کرنا چاہیے. کل بھی عدالت نے اس کے اوپر کہا کہ پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بادشاہت نہیں ہوتی.
اس کے پارٹی کے اندر بھی جو ارکان ہیں وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن جو ووٹ ہوگا، کیونکہ ابھی آئین میں لکھا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں دیا جائے گا، اگر دے گا تو یہ رائٹ ہے، پارٹی کا جو ہیڈ ہوگا وہ اس کے حوالے سے اپنا ریفرنس بنا کے اسمبلی کا جو اسپیکر ہے اس کو دے گا، اور اس کے بعد وہ ریفرنس جائے گا الیکشن کمیشن، وہاں سے نائلی ہوگی۔ لیکن یہ چیز اچھی ہے کہ ایک مرتبہ اس چیز کا تعین ہو جائے۔ لیکن آپ کو میں ایک اور بات یہاں پہ بتاؤں، اگر اس چیز کا تعین کریں گے تو اسی حوالے سے جہانگیر ترین اور نواز شریف بھی نائل ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے ایک پٹیشن آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پہلے سے پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر 1-2 سماعتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی کیس نہیں چلا۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھے گی عدالت تو اس کو بھی دیکھیں گی ابھی، کیونکہ وہ اعتراض کے اس کے اوپر ہے، اس پہ کچھ اعتراض چل رہے ہیں، عدالت کے اندر آئی ہے، لیکن ابھی اعتراضات کے اوپر ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو اور اس چیز کو ملائیں گے تو وہ دونوں ایک چیز ہو جائیں گی۔ یہی چیز آلریڈی سپریم کورٹ بار نے پہلے ہی کہا ہوا ہے، جو کہ صدر مملکت نے کہا ہے کہ اس کے اوپر تعین کیا جائے۔ تو میرے خیال میں اگر اس سے پہلے جو وہ آئی ہے، یا تو ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے، تو یہ تعین کر دیا جائے، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا، اور پھر یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ تاحیات ہے 5 سال ہے یا کوئی اور اس کی مدت کا تعین کیا جاتا ہے 2 سال، یہ عدالت کے پاس اختیار ہوگا۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جائے اور پارلیمنٹ میں اس چیز کو ڈسکس کیا جائے، عدالت کے یہ ریمارکس تھے۔ اس کے ساتھ سے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، تحریک عدم اعتماد میں جو اٹارنی جنرل ہیں ان کے کیا ریمارکس تھے؟ دیکھیں، عدم اعتماد میں تو اٹارنی جنرل کے کوئی ریمارکس نہیں ہو سکتے، کیونکہ عدم اعتماد تو پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے۔ جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے حکومت کا، وہ ایم این اے نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ صرف یہ بات ضرور کر سکتا ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے خلاف ایک قانون بنایا جائے۔ عدالت کے پاس وہ اسی لیے آئے ہیں آرڈیننس لے کے کہ ان کے خلاف ایک قانون سازی ہو۔ کوئی بھی بندہ یہ آئندہ کے لیے ایک چیز کو سیٹل کر دیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی ارکان، یہ جو منڈی لگتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ کوئی لوگ اپنی پارٹی کے خلاف پالیسی پہ، اور خاص طور پہ ایسے موقع پر جب سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے یا کوئی بل پاس کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اپنی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر کاربند رہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہ ڈالیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے سینٹ کے الیکشن میں یا تحریک عدم اعتماد میں یہ ایک منڈی لگ جاتی ہے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کا یہ ایک بہانہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک نااہلی کی مدت ہو جائے، جتنی بھی رکھنی چاہے، تاحیات ہو یا کوئی عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر دے تو وہ ہونی چاہیے، وہ بہتر ہوگی۔ اور اٹارنی جنرل صرف اور صرف معاونت کر سکتا ہے، وہ اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر رپورٹر جو کہ آج کمرے عدالت میں موجود تھے، اور یہ خاص سماعت پوری ڈیٹیل میں انہوں نے آج ہمیں بتائی ہے۔ چلتے پھرتے کے ساتھ اپنے ہوسٹ احمد اوان کو دیجیے اجازت۔ اسلام آباد سے پھر کسی اچھی اپڈیٹ اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔